بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 70-71۔ آج کا ہمارا سبق ہے بدر کے قیدیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ بدر میں جو لوگ قید ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مشاورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا وہ یہی فرمایا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، یہ والا جو حکم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے ساتھ طے کیا، یہ آگے جا کر اللہ تبارک و تعالی نے حکم بھی یہی اتارا۔ سورہ محمد میں ہے اما من بعد و اما فدا، کہ اگر قیدی تمہارے پاس آئے تو تمہیں اختیار ہے تم ان پر احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا ہوا فیصلہ آگے جا کر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو باقاعدہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے مستقل قانون اور ضابطہ بنایا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشورے سے جب فدیے کی بات ہوئی تو فدیہ ان سے لے لیا گیا، لے کے اب چھوڑنے کا ٹائم آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے جاتے جاتے ان کو ایک نصیحت کر کے جائے، تاکہ اگر ایمان ان کے نصیب میں ہو، ایمان لے آئے، تو یہ وہ نصیحت ہے کہ جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان قیدیوں کو کر رہے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل، آپ کہہ دیجئے، لمن، ان لوگوں کو، فی ایدیکم، جو آپ کے قبضے میں ہے، جو آپ کے ہاتھ میں ہے، من الاسرى، قیدیوں سے، ان یعلم اللہ، اگر جان لے اللہ، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، خیرن، بلائی یعنی ایمان، تصدیق، تو یؤتکم، دے دے گا اللہ تمہیں، خیرن، بہتر، مما، اس سے، اخذ منکم، جو فدیے کی صورت میں تم سے لیا گیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور پچھلے تمہارے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ بدر میں کافروں کے لشکر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چچاؤں میں سے جو آپ کے سگے چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی جو ہے نا جو بیویاں تھیں وہ دو تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگا چچوں میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت یہ ابو لہب بھی آپ کے چچا ہے، لیکن وہ آپ کے سگے چچا نہیں ہے، وہ علاتی ہے، باپ شریک تو ہے لیکن نہ ان کے والدین کا جو ہے نا مائیں دونوں کی الگ الگ، تو یہ بھی قید میں تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر مجھ سے 20 اوقیے لیے گئے، درہم۔ اچھا، یہ کیا ہے 20 اوقیہ کیا ہے؟ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں شاید۔ یہ ایک اوقیہ یہ برابر ہے 40 درہم کے، تو 20 اوقیہ یہ برابر ہے 800 درہم کے، گویا کہ 800 درہم لیے گئے۔ اچھا، اس میں سے 10 درہم یہ برابر ہے 2 تولہ 7 گرام چاندی کے، 2 تولہ 7 گرام چاندی، ہر 10 درہم میں 2 تولہ 7 گرام چاندی ہوتی ہے۔ اب اس 800 میں سے 10 نکلتے ہیں 80، تو 2 تولہ سونا اور 7 گرام ضرب 80، یہ تقریباً 200 کے اوپر نیچے جو نا بنتا ہے، گویا کہ 200 چاند جو نا تولہ چاندی سب سے لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ دیا، اللہ نے وعدہ کیا تھا، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، اللہ نے وعدہ کیا تھا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، کہتے ہیں جب مسلمان ہوا تو پھر تھوڑے عرصے بعد
میں 20 ایسے غلاموں کا مالک بنا کہ ہر غلام کے پاس اچھا خاصا مال تھا اور سارے اللہ نے مجھے دے دیے۔ گویا کہ دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دنیا کا تو وعدہ تھا، آخرت کا تو آخرت میں پتہ چلے گا، لیکن دنیا کا جو وعدہ اللہ نے کیا تھا کہ اگر تم سے فدیہ لیا گیا نا، اس فدیے سے تمہیں زیادہ دے دیا جائے گا۔ اب غلام کا ایک تو یہ ہے ان کے پاس مال تھا، وہ سارے میرے پاس آیا، اور دوسرا یہ کہ غلام کا مطلب کیا ہے، آپ کے سارے کام کاج سارے وہی کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ بھئی اگر یہ لوگ ایمان لے کے آئے اور یہ اسلام میں داخل ہو تو یہ فدیہ جو ان سے لیا گیا ہے اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس سے ڈبل اور تگنا کر کے اللہ دے دیں گے، اور صرف یہ نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ میں بخشش کا پروانہ بھی دے دیں گے اور آخرت کے فائدے بھی ہوں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ وہ اس پہ ایک بات یاد آئی ہے، آج کل لوگ جو ہے نا وہ جب مہر کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ شرعی مہر، جب بات کرتے ہیں نا مہر کی، باقی ساری باتیں شریعت کے بالکل خلاف، لیکن جب اپنے پیسے خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا اور دینے کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں شرعی مہر۔ شریعت میں کوئی مہر نہیں ہے، یعنی شریعت نے کوئی مہر، کم سے کم جو مہر شریعت نے رکھا ہے اس سے نیچے رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی ایک لیمیٹیشن بتائی ہے وہ 10 درہم ہے، 10 درہم سے نیچے، لیکن شریعت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ 10 درہم کوئی شرعی مہر ہے، یعنی آخری لمٹ بتائیے، اوپر بندہ جدھر بھی جتنا بھی جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مہر لیا اپنی بیٹی کا، حضرت فاطمہ کا، 131 تولہ 6 ماشا چاندی، 131 تولہ 6 ماشا چاندی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر دیا۔ آج کل 131 تولہ چاندی کا مطلب، یعنی ایک تولہ آج کل چاندی کا تقریباً میرے خیال میں کوئی 3000 کے لگ بھگ ہے، 131 کو 3000 میں ضرب دے دو، پتہ چل جائے گا کتنا، یعنی اس زمانے کے حساب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ازواج مطہرات کا جو مہر دیا وہ 500 درہم دیا، سب کا سوائے ام حبیبہ کے۔ ام حبیبہ کا جو مہر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مقرر بھی نہیں کیا، دیا بھی نہیں، باقی سب کا خود مقرر کیا 500 درہم، اور دیا بھی خود۔ ام حبیبہ کا جو مہر وہ نجاشی نے، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، انہوں نے مقرر بھی کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گفٹ کے طور پر پے بھی انہوں نے کیا تھا۔ وہ جو ہے نا زیادہ تھا، وہ 2000 درہم تھا، جو باقیوں سے زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 500، تو 500 درہم بھی کوئی معمولی مطلب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے 500 درہم، کوئی معمولی وہ نہیں ہے، مہر نہیں ہے۔ اور آج کل وہ کہتے ہیں وہ پتہ نہیں، وہ پہلے زمانے سے وہ ایک چل رہا تھا کہ 32 آنے، وہ 32 آنے پتہ نہیں کس زمانے کے 32 آنے ہیں، اس زمانے کے 32 آنے، اس زمانے میں 1 پیسے میں اونٹ ملتا تھا، تو اس زمانے کے 32 آنے پہ اس کا مطلب ہے وہ تو اچھے خاصے پیسے تھے۔ آج کل کے 32 آنوں کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی پرانے زمانے سے وہ 32 آنے کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ مہر گویا کہ نکاح میں جو بنیادی چیز ہے، ایجاب ہے، قبول ہے، 2 گواہ ہے، مہر ہے، ولیمہ ہے، یہ چیزیں ہیں جو بنیادی ہے۔ ایجاب قبول یعنی لڑکا لڑکی کی طرف سے ایجاب و قبول ہے، اور جنا اگلی جو چیز ہے 2 گواہ، یہ فرض ہے، ارکان ہے، اور مہر کا تقرر، مہر، اور اگلی جو چیز ہے وہ ہے ولیمہ، باقی جو خطبہ ہے وہ مسنون ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ جو ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور نکاح میں مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم ان 5 چیزوں میں تو کرتے ہیں کہ بھئی یہ کسی طریقے سے یہاں ڈنڈی ماری جائے، باقی جتنے بھی خرافات ہیں اور یہ چیزیں ہیں وہ ساری کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اوقیہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بھی تھا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب کا شوہر بھی تھا ان قیدیوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا نا سارا فدیے کے طور پر مال، تو حضرت زینب نے اپنے شوہر کے فدیے کے طور پر، ان کے پاس کچھ تھا نہیں، تو ماں نے جو شادی کے موقع پر، حضرت خدیجہ نے جو شادی کے موقع پر انہیں ایک ہار پہنایا تھا، انہوں نے وہ ہار بھیجا اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے
فدیے کے طور پر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا مال رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس ہار پہ پڑی۔ ہار پہ جب نظر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھر آئے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگسار بیوی، اس کو یاد کر کے، پھر اپنی بچی کے پاس اور کچھ نہیں، اس نے اپنے شوہر، اپنے صحابہ سے درخواست کی کہ اگر آپ چاہو تو یہ ہار میں رکھ کے زینب کو واپس کر دوں، کیونکہ یہ اس کے ماں کی، ان کے پاس ایک کیا ہے، نشانی ہے۔ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہمیں دے، آپ ان کو واپس کر دیں۔ لیکن نہ، پھر حضرت عمرو بن العاص کو چھوڑ تو دیا، لیکن ایک شرط پہ کہ تم حضرت زینب کو ہمارے پاس مدینہ جو ہے نا بھیجو گے۔ اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ گئی ہے، اور بیچ میں تقریباً 6-7 سال کا عرصہ بعد میں جب وہ مسلمان ہوئے، جب وہ مدینہ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دونوں کو، کیونکہ وہ کافر یہ مسلمان، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے نکاح میں ان کو دے دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں یہاں تم سے لیا گیا نا، اللہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ چاہے آپ کے ساتھ خیانت، مطلب ہے دل سے مسلمان نہیں ہوتے، ویسے خیانت کرنا چاہتے ہیں، تو فقط خان اللہ من قبل، یہ اللہ سے پہلے بھی خیانت تو کر چکے ہیں نا، یہ بدر سے پہلے کافر تھے، اللہ سے خیانت، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، بس اللہ نے قدرت دے دی ان پر تمہیں۔ واللہ علیم، اللہ تبارک و تعالی جانتا بھی ہے کہ کون خیانت کرتا ہے اور کون خیانت نہیں کرتا، اور حکیم بھی ہے کہ کب کس کو کیسی سزا دی جائے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، لمن، ان کو، جو فی ایدیکم، آپ کے ہاتھوں میں ہے، من الاسرا، قیدیوں سے، ان یعلم اللہ، اگر جان جائے اللہ، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، خیرن، بھلائی، اور بھلائی سے مراد ایمان، یؤتکم، وہ دے گا، کم، تمہیں، خیرن، بہتر، مما، اس سے، جو اخذا، لیا گیا، منکم، تم سے، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں، واللہ غفور، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر، یریدو وہ ارادہ کرے یا چاہے، خیانت کا، آپ سے خیانت، فقد خان اللہ، پس تحقیق وہ خیانت کر چکے اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، پس اللہ نے قدرت دی، منہم، ان سے، یعنی ان پر، ان میں سے کچھ لوگوں پر، سارے تو نہیں آئے نا مشرکین، کچھ آئے۔ واللہ علیم، اور اللہ خوب جاننے والا، حکیم اور حکمت والا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔